رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. حمزہ بھائی ذرا بتا دیجیے گا آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی زید بھی ٹھیک آ رہی ہے. یہ مائک صاحب کی میوٹ ہے نا، اس وجہ سے خاموش تھا. بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ سٹارٹ کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا، آج کا ہمارا موضوع اقامتی دین کے لیے مطلوبہ افراد. انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے اس کو اس سیشن کو رکھا گیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی پین اور اس کو نوٹس بنا لیں تو بہتر ہوگا. جو بس میجر پوائنٹس ہیں اگر ان کو بھی نوٹ کر لیں تو کافی ہوگا، یا اپنے موبائل پہ نوٹ پیڈ پہ کر لیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اقامت دین کے لیے جو مطلوبہ افراد ہیں ان میں کچھ اوصاف وہ کیا ہونے چاہیے اور ان کی اہمیت کیا ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم لوگ دراصل امت وسط بننے کے امیدوار ہیں. یعنی امت وسط بننے کے امیدوار، یہ عجیب بات ہے اس وجہ سے کہ ہمیں تو امت وسط کہا گیا ہے، لیکن جہاں پہ امت وسط ہمیں کہا گیا ہے وہاں پہ ساتھ ایک خوبی کا ذکر کیا گیا، اور وہ خوبی کیا ہے کہ ہم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی امیدوار بننے کا جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ تو اللہ نے یہ رکھ دیا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں. لیکن ہم اس امیدواری پہ پورا اس وقت اتریں گے اور اس اصل میں ٹارگٹ کو اچیو اس وقت کریں گے جب ہم عملی طور پہ یہ کام بھی کر رہے ہوں گے. تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ کتنا بلند مقام ہے جو ہم اصل میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اتنے بڑے منصب کی امیدواری کے لیے کھڑے ہو جانا اور پھر اس کی عظمت کا جو ہے وہ اندازہ نہ کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرنا، یہ بہت ایک عظیم غلطی ہو سکتی ہے. ایک بڑی جو ہے وہ ایک بے خبری ہو سکتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بے خبری یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم ان کم سے کم صفات کو بھی اپنے اندر نہ رکھتے ہوں جو اس عظیم کام کے لیے ضروری ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ تقاضا کریں کہ فوراً ہی کوئی بڑا قدم اٹھا لیا جائے. یعنی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس کے لیے ضروری جو صلاحیت ہے وہ ہمارے اندر موجود نہ ہو اور ہم اپنے اندر ان اہلیتوں کو پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں اور اس کے بغیر ہی ہم وہ قدم اٹھا لیں، تو کتنی بدترین وہ پسپائی ہوگی جو ہمارا مقدر ہوگی. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ہم جو ہے وہ میدان جنگ سے فرار اختیار کریں گے، جو کہ اللہ کی شریعت میں تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اس وجہ سے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو افراد، یعنی ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس تحریک کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کام، چونکہ یہ ایک بہت جذباتی کام ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی مخالف سمت میں کھڑے ہیں، اور ہر لحاظ سے انسان کو ظاہر ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں اس کی طبیعت کے اندر اور اس کے مزاج کے اندر کہ جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے.
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں سب سے بڑے کام کا دعوے دار ہوں، لہٰذا اس کے اندر اسے تھوڑا تھوڑا کامل ہونے کا جو ہے نا وہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ اس کا دعوے دار بننا شروع ہو جاتا ہے، یا کم از کم اپنی ذات تک یہ ضرور سمجھتا ہے کہ میں کامل ہوں۔ لیکن اگر ہم جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں جنہوں نے دنیا میں کام کیا، ان کو اگر ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی بانیان تھے، جو ان کے بنانے والے تھے، اور جو اس تحریک کے روح رواں جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ وقت جس کام کے لیے صرف کیا وہ یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کر لیے جائیں اور ایسے کارآمد لوگوں کی تشکیل کی جائے کہ جو دنیا کے عام زہد و تقوی رکھنے والے لوگوں سے زیادہ زاہد اور متقی ہوں، اور دنیا میں عام باصلاحیت لوگوں سے زیادہ باصلاحیت بھی ہوں۔ یعنی ہمارا جو یہ کام ہے، یہ اس کا مقابلہ دو طرف ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنے اخلاق و کردار کے اندر، اپنی سیرت کے اندر ایسے ہوں کہ جیسا آپ کو کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا متقی اور بڑے سے بڑا پیر اور کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ آپ جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر رائج جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جتنے بھی دنیا کے نظام کو چلانے کے معاملات ہیں، ان میں بھی آپ عام افراد سے زیادہ اہلیت رکھتے ہوں، اس کے بعد یہ آپ کو منصب حاصل ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر ہم اس اہلیت کو پیدا نہیں کرتے تو پھر ہم کبھی بھی اس منصب کو محض اپنے زہد و تقوی اور اپنی دل کی خواہش پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کی بالکل سمپل سی مثال ہے کہ اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی ایک شخص مسلمان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزے تو رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو میں بالکل بھی نہیں چلا سکتا، چونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے آپ اکاؤنٹنٹ رکھ لیں۔ اور دوسری طرف ایک ہندو جاتا ہے جو 5 وقت کا نمازی تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ساری توانائیاں لگا کر اور اتنی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کام کا احسن طریقے سے انجام دے پائے، تو ظاہر ہے ایک کمپنی کا مسلمان مالک جو ہے وہ بے شک مسلمان بھی ہو تو وہ ایسے ہی شخص کو رکھے گا کہ جو اس کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو اسی طرح اسی بنیاد پہ قدرت کا سارا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ مسلمان جب تک علم و تحقیق کے، یعنی مولانا مودودی کا ایک جملہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک دنیا کی امامت کا سوچیں بھی نہ کہ جب تک وہ دنیا کو علم اور تحقیق کے میدانوں میں لیڈ کرنے والے نہ بن جائیں۔ اچھا، اس میں اب کچھ خصوصیات ہیں جس میں اگر میں اس کو مختصراً، ویسے تو یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ ایک ایک صلاحیت اور ایک ایک خصوصیت جو ایک مربی کے اوپر اندر ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ سیشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی آپ کریں گے۔ مختصراً میں جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کم سے کم ضروری صفات جو ہے نا ایک دائی کے اندر اور اقامت دین کے کارکن کے اندر جو ہونی چاہیے، وہ ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو شخصی حیثیت سے انفرادی طور پہ ہونی چاہیے، دوسری وہ جو ایک صالح جماعت بنانے کے لیے ضروری ہے، اور تیسری وہ جو اللہ کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ شخصی اوصاف ہیں۔ یعنی شخصی اوصاف میں سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے مجاہدہ نفس۔ یعنی بنیادی جو وصف ہے نا وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک ایک شخص جو ہے نا اپنے نفس سے لڑ کے اسے مسلمان اور خدا کا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ یعنی حدیث میں اس بات کو اسی طرح سے بیان کیا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے نفس کو خدا کا مطیع اور فرما بردار نہیں بناتے، اپنے اندر کے باغی کو پہلے مطیع اور فرما بردار نہیں بناتے اور باہر کے باغیوں سے لڑنے نکل جاتے ہیں، تو یہ بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے جو ہے نا وہ باہر کے باغیوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہیں۔ یعنی اسی کی مثال اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا شراب پی رہا ہے اور باہر وہ شرابیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو
جہاں پہ آپ کا مطمع نظر، آپ کا گول ہی ہر کام کے پیش، آپ کے اندر آپ کے پیش نظر جو ٹارگٹ ہے وہی اللہ کی رضا ہو اور آخرت کی کامیابی ہو، تو وہاں پہ آپ اللہ کی رضا اور آخرت کی اس کامیابی کو پیچھے چھوڑ کر کسی بھی کام کو، یعنی اگر کوئی شخص اپنے نفس کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ ایک نفس پرست انسان بنتا ہے، وہ ایک خود غرض انسان بنتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ خود غرض ہوگا اتنا ہی وہ اپنے نفس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا جتنی وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ کے لیے کام کرنے والے اگر یہ سمجھیں کہ ہم ویسے تو دنیا کے دل دادا ہوں گے، ویسے تو ہم اپنے نفس کے پیروکار ہوں گے، اور جب بات آئے گی کچھ تھوڑا بہت کرنے کی تو پھر دیکھی جائے گی، چونکہ ہمارے دلوں کو یہ بات اچھی لگتی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کام کریں گے۔ تو ایسے تو پھر یہ کام نہیں ہونے والا۔ یعنی آپ کو تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ کی جد و جہد کا مرکز، آپ کی سوچنے کا محور، آپ کا بولنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزوں میں اللہ کا رنگ ہونا چاہیے۔ اور یہ رنگ اور یہ سارا کا سارا آپ کی بنیاد جو ہے وہ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق وہ اس قدر مضبوط اور اس قدر محکم ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ دیکھیں یہ اس میں اگر آپ اس آیت کے اندر شدت محسوس کریں کہ ایک مومن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فروخت کر دی اپنی زندگی۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یا آپ جب کسی سیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے اندر بڑی ایک جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے معاملات زندگی میں جاتے ہیں، اپنے گھر بار میں جاتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کا رنگ اللہ کا رنگ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے، لوگوں کو جو آپ کی شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یعنی اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ یعنی یہ آپ کے اندر کم از کم اتنی خصوصیت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جس بات کو واضح طور پہ جانتے ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اور اس کی طرف قدم بڑھانے کا سوچتے بھی، اگر آپ سوچ بھی لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بہت ساری کمزوری، یعنی یہ جو اطاعت خالص کرنا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 8 باتیں اللہ کی مانیں اور 2 اپنے نفس کی مان لیں، 7 باتیں اللہ کی مان لی اور 3 شیطان کی مان لی۔ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی نفس کا جو آپ کا یہ جو گھوڑا ہے نا، یہ ابھی کھلا ہوا ہے، یہ کسی کھونٹے سے آپ نے باندھا نہیں ہے اس کو، اور یہ گھوڑا جب تک کھلا رہے گا اس وقت تک یہ جہاں پہ ہری بھری گھاس دیکھے گا، جہاں پہ یہ جو ہے نا وہ چشمے دیکھے گا، پھل دیکھے گا، تو یہاں یہ ان کی طرف لپکے گا، ان کی طرف دوڑے گا۔ لہذا اس نفس کے گھوڑے کو جو ہے وہ ایک رسی سے باندھنے کی ضرورت ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اور اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ مجاہدہ نفس ہے، یعنی آپ کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد، جس کو جہاد اکبر بھی کہا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہجرت، یعنی یہ وسیع معنی کے لحاظ سے میں ہجرت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاد کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہجرت کا ہے۔ اور ہجرت کا یعنی اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے اور ترک وطن کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کو اس کے اس ترک وطن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی ترک انسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ اپنے دوستی کو ترک کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر اس کے اس سارے جتنا بھی یہ چیزیں ترک کرے اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ جبکہ اصل جو ہجرت ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ایک صحابی کے پوچھنے پہ کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، یعنی نیکیوں کو کی طرف بڑھتے ہوئے برائی کا راستہ چھوڑ دے۔ اور اسی لیے یہ کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے یہ جو مثال پیش کی تھی، حدیث میں بھی آیا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایک گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور گھوم گھام کر پھر اپنے کھونٹے کی طرف ہی پلٹ آتا ہے۔ تو اسی معنی میں ہجرت کا جب ہم مطلب لیتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اندر کا جو باغی ہے اس کو مطیع اور فرما بردار بنانا ہے۔ اور اچھا، اس ہجرت میں بڑی اہم چیز کیا ہے؟ اس ہجرت میں آپ کا پریکٹیکل کام کا پہلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیں ذرا بات کو نا، یعنی دوسرا قدم آپ نے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ اپنے قریبی ماحول سے لڑنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو جانی چاہیے اس مقصد کو اپنا کر کہ جو ہے نا، جب آپ اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو اس کے بعد پھر آپ جس شخص کے ساتھ بھی جائیں، آپ کا گھر، آپ کے والدین، آپ کے دوست، وہ سب آپ سے تنگ آ جائیں۔ یہ میں تنگ آ جانے والا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اقامت دین کا مقصد جو کام ہے، یہ شخص کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہونے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اتنا منفرد ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے کہیں گے کہ یار تم تو بالکل ہی بدل گئے۔ کہیں پہ تانے بھی ملیں گے، کہیں پہ کوئی آپ کو ایکسٹریمسٹ کہے گا، لیکن یہ کہ آپ کا بہرحال کام یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی ان باتوں کے اوپر دھیان دینے کے بجائے آپ لڑنا شروع کر دیں، آپ مزاحمت کرنا شروع کر دیں۔ اور جہاں پہ آپ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ وہ کام کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار میرے ساتھ بہت سارے دوست ہونے چاہیے، میرا ایک سوشل سرکل ہونا چاہیے، وہاں پہ اسے وہ تنہا ہو کر رہ جائے گا بالکل۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں آپ نے اب اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فنا فی الاسلام ہو جانا۔ یعنی فنا فی الاسلام ہو جانا سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے رنگ میں ڈھالیں، ایسے سانچے میں ڈھل جائیں کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ یہ بات کہہ سکیں کہ یہ کوئی بامقصد انسان ہے، یہ اقامت دین کا داعی ہے۔ اور اس میں دیکھیں ہمارا جو اس معاملے میں جو ہماری ذہنیت ہونی چاہیے نا، وہ وہی ہونی چاہیے جو ایک ڈاکٹر کی بیماروں کے ساتھ ہونی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر جو ہے نا، وہ بیمار کو نفرت سے نہیں دیکھتا۔ اگر وہ اس کو کڑوی دوائیں دیتا ہے، اگر اس کے جسم پہ نشتر چلاتا ہے، تو وہ اس سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے مرض سے جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے دلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دعوت دیں تو تحقیر نہ کریں لوگوں کی۔ یعنی یہ بھی ہمارے اندر مسئلہ آ جاتا ہے، چونکہ ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو کوئی دین کا ایک حصہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی دو لے کر بیٹھا ہے، اور کوئی تو بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ لہٰذا آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا صحیح فہم کے ساتھ مکمل کام کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے اندر بالکل بھر دی جاتی ہے نا، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنے آپ کو اتنا کامل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ باقیوں کو بڑے عجیب انداز سے دعوت دیتے ہیں، اور اکثر وہ جذباتی ہو کر، اور یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ کے بندے ہیں، یہ کسی بھی موڑ پہ آپ کی اس دلیل سے اور آپ کے اس فہم سے اور سب سے بڑھ کر آپ کے اس عمل سے بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب فنا فی الاسلام جو ہونا ہے وہ اب ایسے ہے کہ مطلب حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب وہ دکھائی دیں تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی یہ پورا کا پورا نقشہ ایک انسان کے ذہن میں بن جاتا ہے، جس طرح سے ایک فنا فی پی ٹی آئی بندہ ہے یا فنا فی نون لیگ بندہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری پی ٹی آئی اور پوری نون لیگ اس کے اندر بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اقامت دین کا جو داعی ہے نا، جب وہ لوگوں کے سامنے جائے تو اسلامی تحریک کا پورا نقشہ واضح ہو جائے، اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ صرف ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کے اندر کچھ سوچتا ہو اور کچھ خواہشات رکھتا ہو کہ اللہ کا دین غالب ہو، لیکن اس کے عمل میں اور اس کے چلنے پھرنے میں اور اس کے معاملات کو طے کرنے میں کوئی ایسی بات جو ہے
وہ نظر نہ آتی ہو، تو ایسے شخص کو اپنے پھر رویے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اصل میں کیا کام کر رہا ہے، کیا واقعتاً وہ اقامت دین کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اس کی دیکھیں آپ، ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جس نے اللہ کے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس نے کیا کیا، ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہ فنا فی الاسلام ہو جانے کا مطلب یہ ہے۔ یہ دیوانے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اقامت دین کے دائی، یہ دیوانے لوگ، یہ مجنون لوگ، تو یہ دیوانے اور مجنون آپ کو اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سننا، کیونکہ ہم اللہ کے دین کی وجہ سے یہ الفاظ سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، بات بننا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلامی تحریکات کا مطالعے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ، آپ مولانا مودودی کے متعلق لوگ لکھتے ہیں کہ کئی کئی دن تک وہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے، اور جب پتہ لگتا تھا کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اتنا ان کا وہ غور و فکر چل رہا ہے، اتنا وہ تدبر کر رہے ہیں اور اتنی اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے۔ یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں، اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ خصوصیت پیدا کرنا اپنے اندر ضروری ہے، اور یہ بار بار میں واضح کر رہا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اصل میں یہ کام ہم ایک پورے نظام اجتماعی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک پورے نظام اجتماعی کی دلیل ہاتھ میں لے کر۔ تو جب تک ہم پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر نہیں بن جاتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جب تک ہم اس تصویر کے اندر نہیں ڈھل جاتے، جب تک ہمارا رویہ یہ نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک پھر ہمارا یہ دعویٰ کرنا اصل میں خود کو بس کچھ خوابوں اور کچھ خیالوں کی حد تک رکھنا اور کچھ ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کی حد تک رکھنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے اس ضمن میں، پہلی میں نے آپ کے سامنے شخصی اوصاف کو رکھا جس میں ہم نے جو ہے وہ فنا فی الاسلام ہونے کی بات کی، ہجرت کی بات کی اور مجاہدہ نفس کی بات کی۔ اب دوسرا جو وصف ہے، جو اوصاف ہونے چاہیے ایک اجتماعی لحاظ سے، وہ جماعتی اوصاف ہیں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے اندر آپس کی باہمی ہمدردی اور محبت ہے، کہ جو لوگ یہ پروگرام رکھتے ہیں، یہ مشن رکھتے ہیں اور یہ مقصد رکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اجتماعی ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، اجتماعی نظام زندگی کو بدلنا ہے، تو سب سے پہلے ان کو ایک مضبوط اور مستحکم اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ یعنی اس میں پھر کسی بھی جماعت اور کسی بھی گروہ کے جو ممبران ہیں، جو ارکان ہیں، ان کے درمیان محبت و ہمدردی ہو، آپس میں حسن ظن ہو، بے اعتمادی کی جگہ اعتماد ہو، آپس میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہو، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی عادت ہو، یعنی خود آگے بڑھیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ اوصاف ہر جماعتی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، لازم ہیں۔ ورنہ دیکھیں اگر ہم فردن دیکھیں، اعلیٰ درجے کی صفات رکھنے والے لوگوں کی بات کریں تو ہمیں بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ یعنی ہم کہیں پہ یہ دعویٰ بھی کر دیں گے کہ ہماری قوم کے پاس بھی اس وقت بحیثیت مجموعی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے اندر کمال درجے کی صفات رکھتے ہیں، اخلاق و کردار اور سیرت اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اور ہم یہ کسی حد تک کہہ بھی سکتے ہیں کہ مسلمان قومیں خاص طور پر کہ ہمارے جو انفرادی طور پہ ہمارے لوگوں کے اندر جس طرح کی صلاحیتیں ہم کسی اور قوم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں جب کسی نظم کی صورت میں، کسی منظم جماعت کی صورت میں نہیں ہوتی، تو پھر ان کا فائدہ، ان کی افادیت وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ایک شخص اگر اتنی بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گا؟ وہ اپنی ذات کو ٹھیک کر لے گا، چند سو یا چند ہزار لوگوں تک اچھی بات کو پہنچا لے گا، اور ان کی جو ہے وہ کچھ تربیت اور کچھ تزکیہ نفس کر لے گا۔ لیکن اگر ایک جماعت کی بات کی جائے، ایک اجتماعیت کی بات کی جائے، تو اس کے اندر پھر یہ چیز آپ دیکھیں کس درجے میں بڑھ جاتی ہے کہ جب اجتماعیت کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے، جب اجتماعیت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس روپ میں ڈھال لیتی ہے، تو پھر یہ بات چند ہزار اور چند سو تک نہیں، یہ بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، یہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر
اس کا جو آخری ہدف اور جو اس کا مطمع نظر اور اس کا جو گول ہوتا ہے اس تک بہرحال پہنچ کر رہتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سیرت صحابہ کو دیکھیں، تو وہاں پہ ہمیں جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں وہ اجتماعی اخلاق نظر آتے ہیں، ہمیں اجتماعی معاملات کے متعلق مکمل رہنمائی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اس جماعتی نظم کو اہمیت دینا اور ایک صالح اجتماعیت کے قیام کے لیے ایک زبردست اور منظم انداز میں جدوجہد کرنا، یہ اقامت دین کے داعیان کے لیے وقت کی عین ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اگر مطلب آپ اس میں اسی انداز میں دیکھ لیں کہ اپنے دشمن کو دیکھیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے، ان کو دیکھیں کہ وہ کس انداز میں منظم ہے، یعنی ہمیں جہاں سے اندازہ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ جا کے ان کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، ان کے آپس کے اتحاد اور اتفاق کی۔ تو وہاں پہ کیا جو لوگ ایک رب کے لیے، ایک دین کے غلبے کے لیے اور ایک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر وہ ایک اجتماعی شکل میں نہیں آتے سامنے اور ایک اجتماعی کوشش نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم اس کا کوئی اچھا نتیجہ کسی صورت بھی نہیں نکال سکتے۔ اچھا، اس میں جو تیسری چیز ہے، وہ تیسری اور اہم چیز جو ہم اصل میں ہمارے کام سے متعلق ہے، وہ مجاہدہ فی سبیل اللہ، یعنی اس کے لیے جو ضروری اوصاف ہیں وہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ کہ ویسے تو یہ بہت زیادہ اوصاف ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے، لیکن جب ہم اجتماعی طور پر یہ کام کر رہے ہوں گے تو کچھ جو اوصاف ہیں وہ بالکل ناگزیر ہیں، جو بالکل ابتداً ہمیں جن مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور وہ اوصاف اگر نہ ہوں تو فرد جو ہے وہ اقامت دین کا کام نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ صبر ہے، یعنی صبر کے بغیر خدا کی راہ میں کیا کسی بھی راستے میں مجاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ دنیا دار انسان کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ ہر ہر کامیاب انسان کو دیکھیں، اس کے پیچھے ایک سٹرگل اور صبر کی داستان پڑی۔ آپ لینڈ لارڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی آپ کامیاب پولیٹیشین کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی انداز میں کسی بھی دنیا دار انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے اندر ایک صبر کی خاص صلاحیت نظر آئے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبر پھر اس کی زندگی کا یعنی وہ کی پوائنٹ بن گیا ہوگا۔ لوگ اس کو جانتے اس کی صبر کی وجہ سے ہوں گے، لوگ اس کی مثال دیتے ہوں گے لیکن اس کے صبر کو ساتھ جوڑتے ہوں گے۔ اب صبر میں بھی بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں نا۔ ایک تو سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، جلد بازی سے اس شدت سے اجتناب کیا جائے، یعنی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اقامت دین کا، ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ جی چونکہ یہ آگ بھڑکا دیتا ہے، انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے نا، یہ اقامت دین کا جو مقصد ہے یہ تو انسان کو وہ راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ تو پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا اپنی تمام تر سعی اور جدوجہد لگانے کے ساتھ ساتھ بہت جلد نتائج بھی حاصل کرنے ہیں۔ یہ جو بہت جلد نتائج حاصل کرنا ہے نا، یہ اصل میں پھر اجتماعی طور پر بہت ساری گمراہیوں کا راستہ کھولتا ہے۔ وہ کس صورت میں ہو سکتی ہیں؟ وہ اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی ایک اجتماعیت کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتے، آپ کو لگتا ہے یہ اجتماعیت ہی خراب ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر کی بے صبری۔ دیکھیں، اضطراب ہونا، انسان کے اندر ایک کشمکش ہونا، یہ بہت اچھی صفات ہیں، یہ ہونی چاہیے ایک اقامت دین کے داعی کے اندر، لیکن ان کے اوپر کنٹرول ہونا، ان کو اچھی جگہ پہ پوزیٹیو یوز کرنا، یہ صلاحیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلا صبر تو یہ ہے کہ اس کام کو یہ سمجھیں یہ صدیوں پہ محیط اور جو ہے نا وہ کئی سالوں پہ محیط یہ کام ہو سکتا ہے، نسل در نسل کرنے والا کام ہے۔ اور اس میں ہمارے پیش نظر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم سے رزلٹ نہیں مانگا، نہ رزلٹ قیامت والے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ غلبہ دین کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے بس میں تھا، جو تم کر سکتے تھے، وہ کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے صرف اس راستے میں کوشش کرنا اور اپنی تمام تر تگ و دو کرنا، اپنی تمام صلاحیتیں لگانا یہ ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنا یا کوئی بے صبری کا کام کرنا یہ اصل میں ہمارے لیے خسارے کا باعث ہوگا۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں، بہت سارے لوگوں نے خود اقامت دین کے اس مقصد کو ہی چھوڑ دیا اپنی اس بے صبری کی وجہ سے۔ اچھا، دوسرا صبر کی کیا قسم ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب راہ حق میں آپ نکلیں گے، جدوجہد کریں گے، تو لازماً آپ کے اوپر مشقت آئے گی، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اور آپ کو بڑے بڑے خطرات، نقصانات سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ سارے جب خطرات، یہ نقصانات
اور یہ خوف، یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہیں تو آپ کے قدم کو لغزش نہ ہونے پائے، آپ کے جو صبر ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور یعنی آپ جو ہے نا وہ جذبات کی وہ شدت میں نہ بہہ جائیں۔ ایک سخت ترین انسان بھی نا، سخت ترین تنقید کرنے والا بندہ بھی جب آپ کے ساتھ بات کرے وہ مجبور ہو جائے آپ کے اس اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کو دیکھ کر، آپ کے اس صبر کو دیکھ کر، اپنے ضبط نفس کو آپ کے دیکھ کر وہ مجبور ہو جائے آپ کی بات کو سننے کے لیے۔ اور یہی وہ صفت ہے جو دائی کے لیے کہی گئی کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دو تو احسن طریقہ اپناؤ۔ اور دوسری چیز جو مجاہدے کے لیے لازم ہے وہ اظہار ہے۔ دیکھیں ہم اپنی مخالف طاقتوں کو دیکھیں، ان کے اندر ہمارے اندر ہم سے زیادہ، کئی گنا زیادہ اظہار پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ اب کیا ہے کہ ایک شخص 10 20 50 40 کے لیے اپنی صلاحیتیں بیچتا ہے، اپنی توانائیاں وقف کرتا ہے، اور اس اقامت دین کے کام کی بجائے کسی اور کام میں جت جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور اپنی ساری کی ساری توجہ اس میں جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان کو ذرا دیکھیں، وہ مقابلہ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ، ان کے مقابلے کا لیول یہ ہے کہ وہ روزانہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے صبر کا لیول یہ ہے کہ وہ 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں ایک قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کی جد و جہد کا لیول یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بہت اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے شدید ترین محنت کی ہے۔ وہ محنت کس لیے کی؟ پوزیٹیو نیگیٹو ہر چیز کو چھوڑ کر اس وصف کو دیکھیں تو وہ ان کے اندر ہم سے زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس وہ مادی وسائل بھی نہیں جو ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو اتنی مادی قوتیں بھی نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم ان کم مادی قوتوں کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ احسار اور وہ صبر کا لیول ہمارے اندر عام لوگوں سے بڑھا ہوا ہونا۔ اور پھر تیسری چیز جو اہم اور آخری چیز ہے، ٹائم بھی میرا خیال ہے ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں، یعنی مولانا مودودی کا میں یہاں پہ جو ہے وہ جملہ کوٹ کروں گا کہ نظام باطل کے ساتھ جو مومن کا تعلق ہے وہ مصالحت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ نزاع و کشمکش کا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بے شک مجبور ہیں اس نظام کے اندر رہنے کے پر، آپ بے شک مجبور ہیں اپنے سارے معاملات زندگی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اس نظام کے تابع رکھتے ہوئے چلانے پر، لیکن آپ کبھی بھی اس نظام پر اترائیں نہیں، آپ کبھی بھی اس نظام پر اپنے دل و دماغ کو سیٹسفائی نہ ہونے دیں، بلکہ یہ کہ آپ ہر لمحے یہ سوچیں کہ دیکھیں میں مجبور تو ہوں لیکن میں اس نظام کو دل سے تسلیم نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی، یعنی اسی طرح وہ محسوس کرے جس طرح ایک شخص جو ہے وہ حرام کھا کے، یعنی اگر بندہ مر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کی اجازت ہے، لیکن حرام کھاتے ہوئے وہ کراہت محسوس کرے گا، اسے عجیب جو ہے نا وہ گندگی لگ رہی ہوگی، یہ بات اس کو بہت ناگوار گزر رہی ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر نظام باطل کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمارے اندر یہی صلاحیتیں، اب ہوتا کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی تگدو، یہ اپنی ذہنی جسمانی ساری قوتیں لگا کر ایک ٹیسٹ پاس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نے طاغوت کی نوکری کرنی ہے، اور پھر ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے مہینے بعد تنخواہ دینی ہے اور یکم پہ دینی ہے تاکہ جو ہے نا میں عیاشی کر سکوں۔ تو بھائی اس کے بعد پھر جو ہے نا اگر کوئی ٹائم بچے گا تو اس میں انشاءاللہ میں اقامت دین کا کام کروں گا۔ تو ایسے بندے کو بھی اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اقامت دین کا کام بہرحال پھر نہیں کر سکتا، آپ طاغوت کے نوکر ہیں، اور پھر اس پہ اترانا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی بینک میں جاب کرتا ہے، وہ مینیجر بن کے اس کو خوش ہونا نہیں چاہیے، اس کو اس بات پہ کوئی جو ہے نا وہ مسرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میں طاغوت کا جو ہے نا وہ مینیجر بن گیا ہوں۔ یہ چیزیں اپنے پیش نظر رکھنا۔ دیکھیں میں روک نہیں کرا، ظاہر مجبوری ہے، رزق کمانا اور کھلانا اور گھر کو چلانا، آپ سب کے اوپر بھی یہ ذمہ داریاں آئیں گی اور آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ان سارے کاموں کے اندر ہم ناگواری محسوس کریں جن کے اندر ہم اس طاغوتی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ایسے کام ہیں جن میں